الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور بلند آواز میں درود پڑھ دیجیے. اللہ صلی علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرى قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تهجج الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملامة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون ثم صلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول ثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون. درود بر محمد و آل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود بر محمد و آل محمد. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت و ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، احسان ہے، توفیق ہے کہ اس نے آپ کو اور ہمیں یہ ایک اور موقع عنایت فرمایا کہ ہم اور آپ اس وقت ایک مرتبہ پھر فرش اعضا پر موجود ہیں، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی فرش اعضا سے نا ختم ہونے والا رزق پا رہے ہیں. وہ رزق جو فانی نہیں، باقی رہنے والا رزق ہے. اور اگر ابتدا کی مجالس کی گفتگو ذہن میں ہو تو یہ وہی رزق ہے کہ جس کے لیے ہم اور آپ خلق کیے گئے ہیں، یعنی بندگی پروردگار کا رزق ہے جو ہم فرش اعضا سے لے رہے ہیں، اور یہی بندگی کا وہ رزق ہے جس کے لیے اس نے ہمیں اور آپ کو خلق فرمایا ہے. گزشتہ شب کی گفتگو میں آپ کے سامنے سفر کمال کو بیان کیا رزق کے عنوان سے کہ ہم اور آپ اپنے اپنے کمال کا سفر جاری و ساری کیے ہوئے ہیں. اور یہ یاد رکھے کہ جب ہم اور آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ سفر اختیار کیا ہوا ہو اور اس میں ہدایت کا عنصر نہ ہو. آپ تو ڈرائیو بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں کوئی راستہ بتانے والا یا تو کوئی سافٹ ویئر چل رہا ہوتا ہے یا کوئی اور. تو جب تک ہدایت نہ ملے تب تک آپ یہ زمینی راستہ نہیں عبور کر پا رہے. آپ نے جنت کا راستہ دیکھنا ہے. درود بڑھے محمد و آل محمد. اور اس زمینی راستے کو عبور کرنے کے لیے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کی لوکیشن آف ہو پھر آپ ایپ کو کھولیے تو پھر وہ ایپ نہیں ایپ بن جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میاں لوکیشن تو کھولو، راستہ تو بعد میں بتائیں گے، پہلے یہ تو بتاؤ تم کھڑے کہاں ہو. وہاں سے بات کو شروع کرنا ہوگا نا. تو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی اور نہیں بتائے گا، یہ آپ کو ہی پتہ کرنا ہے کہ میں کہاں ہوں. اس جہان میں، اس دنیا میں واقعتاً اگر کوئی چیز غائب ہو گئی ہے وہ میں ہی ہوں جو غائب ہو گیا ہوں. جس دن میں نے خود کو پا لیا میرا مولا کہہ رہا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. یعنی خدا تک پہنچنے کا راستہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور خدا تک پہنچنے کا راستہ کہیں باہر سے گزر رہا ہے.
یا فقط مسجد سے ہی راستہ گزر رہا ہے خدا تک پہنچنے کی فلائٹ، یا تو امام بارگاہ سے اڑ رہی ہے یا پھر مسجد سے اڑ رہی ہے. نہ، ایسا نہیں ہے. جملہ کہہ رہا ہوں، دیگر مخلوقات کی بات نہیں کر رہا، فی الحال انسانوں سے خطاب کر رہا ہوں تو انسانوں کو ہی مخاطب کر رہا ہوں. اور یاد رکھیے کہ جن راستوں کی بات میں کر رہا ہوں، جتنے انسان کم از کم اس دنیا میں ہیں، اتنے ہی خدا تک پہنچنے کے راستے بھی موجود ہیں. دیکھنا تم نے ہے کہ تم کہاں پر موجود ہو اور کس وقت خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہو، تو پھر وہاں سے جواب آتا ہے کہ میں تو قریب ہوں. قرآنی اسلوب یاد ہوگا، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. جب میرا بندہ میرے بارے میں تم سے سوال کرے تو کہنا پس میں قریب ہوں. یہ میں نے جو تو کہنا درمیان میں بریکٹ میں لگایا ہے، یہ بریکٹ میں لگا دیا ہے، آیت میں تو کہنا نہیں ہے. اذا سألک عبادی عنی، جب تجھ سے میرا بندہ سوال کرے میرے بارے میں، فإنی قریب، پس میں قریب ہوں. یعنی اگر آپ اور ہم اپنے کلام کے اعتبار سے بات کریں کہ اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو اس کو کہہ دینا کہ میں یہاں ہوں، یہ اس کو کہہ دینا بہت ضروری ہے، کلام کی خوبصورتی کے لیے ہے. کلام کی خوبصورتی ایک طرف جائے، خدا نے حقیقت کو سامنے رکھا ہے. اس نے اس سے کہہ دو کا فاصلہ بھی گوارا نہ کیا ہے. میرا بندہ میرے بارے میں پوچھ رہا، پس میں قریب ہوں، پس میں قریب ہوں. یعنی کہ گویا میرا بندہ پلٹ کر میری طرف آنا چاہ رہا ہے. اب اس پلٹنے کو سمجھیے گا، جسے ہم توبہ کہتے ہیں. توبہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ بازگشت. توبہ کا معنی واپس پلٹنا. تو گویا یہ جو پلٹ کر آیا جا رہا ہے، مثلا اگر کوئی باہر سے آیا ہوا ہے، اس کو کسی مقام پر پہنچنا ہے اور آپ سے پوچھے کہ کون سی گاڑی جو ہے وہ جائے گی، مثال کے طور پر کون سی سڑک جا رہی ہے، آپ نے کہا بھائی باہر نکلو اور یہ فلاں ہے جگہ، اس طرف چلے جانا. غلطی سے میں لیفٹ جانے کے رائٹ چلا گیا. اب جیسے جیسے جاتا جا رہا ہوں تو کچھ عجیب عجیب جگہیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ تو اس راستے میں نہیں ہے. 10 منٹ بعد پتہ چلا کہ جناب 3-4 کلومیٹر آگے چلا گیا ہوں تو یہ وہ والی سڑک نہیں ہے جس پہ مجھے جانا تھا، وہ تو دوسری والی سڑک ہے برابر میں. تو اب یہاں جب احساس ہو گیا تو کیا کرنا ہوگا؟ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے کہیں گے ہو غلطی ہو گئی، اس میں بیٹھ گیا، اور بیٹھا ہوا ہوں میں، ہاں غلطی، بہت بڑی غلطی ہو گئی، اس میں بیٹھ گیا، اور سفر چل رہا ہے. جب تک بیٹھے رہو گے اپنی منزل سے دور جاتے رہو گے، زبان سے چاہے کتنا ہی کہتے رہو. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زبان سے توبہ توبہ کہتے رہو، استغفار استغفار کرتے رہو، لیکن ابھی بیٹھے ہوئے ہو غلط بس میں. تو کرنا کیا ہوگا؟ جیسے ہی احساس ہوا ہے تو اس کے فوراً بعد کچھ کرنا ہوگا. یعنی کہ جس غلط بس میں بیٹھ گئے ہو اس سے اترو. اترنے کے بعد پھر دوسری طرف آؤ، صحیح جگہ پہ. اب صحیح بس کو پکڑو. اب کیا ہوگا؟ تقریباً 15 منٹ کا سفر ہو گیا تھا، تو اب واپس آنے کے لیے واپس جب چلے گی تو 15 منٹ کے بعد وہیں پر آ جاؤ گے. نیٹ رزلٹ آدھے گھنٹے کا آ گیا، یعنی آدھا گھنٹہ گزر گیا، تم ابھی وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہو. یہ ظاہری فاصلوں کا واپس آنا ہے، لیکن ایک واپس آنا خدا کی بارگاہ میں ہے. جب خدا کی بارگاہ میں واپسی کا ارادہ ہوتا ہے تو خدا سے جتنے دور نکل گئے تھے واپس آنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے. ادھر ارادہ کیا ادھر پروردگار قریب ہے. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، لنتار صلوات. بس وہ قریب ہے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے. اسی لیے جو اس قریب کے نمائندگان ہیں وہ اتنا قریب ہیں کہ جب حر آیا تھا، میں نے وہاں پہ مجلس میں پڑھا کہ فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، بڑھ کر حر کو گلے سے لگا لیا. کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو فَهَلْ لِي توبہ ہے، اس جملے کے اندر 2 چیزیں چھپی ہیں.
اس جملے کے اندر احساس ندامت بھی ہے، لیکن اس ندامت کے ساتھ امید بھی ہے کہ اگر امید نہ ہو اور فقط ندامت ہو تو اس کو مایوسی کہتے ہیں، جو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ تو فقط مایوسی نہیں ہے، اگرچہ ہے اس میں ندامت ہے کہ جو کر چکا ہوں وہ اتنا ہے کہ بس سوال اٹھ رہا ہے کہ معاف بھی ہو جاؤں گا کہ نہیں، یہی سوال کر رہا ہوں، فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو جواب کیا آیا؟ جواب زبان سے نہیں دیا، عمل سے دیا، بڑھ کر گلے لگا لیا کہ ارے یہ احساس ہی تمہارا کافی ہے، تم تو وہیں کھڑے ہوئے ہو جہاں پروردگار دیکھنا چاہ رہا ہے۔ تو اس کو توبہ کہہ رہے ہیں، واپس پلٹنا۔ پس عزیزم، آج کی مجلس کا جو عنوان قرار پا رہا ہے وہ یہی آثار ہیں، آثار ولایت۔ ہماری 3-4 دن سے گفتگو ولایت کے عنوان سے چل رہی ہے، اور آج اس کا جو عنوان آپ کے سامنے پیش ہو رہا وہ ولایت کے آثار ہیں، آثار۔ لیکن ان کو سمجھنے کے لیے پہلے اس آیت کی طرف چلیں۔ سورہ مبارکہ سجدہ، آیت کا نشان 4۔ اللہ، بات شروع ہوئی اللہ سے، اس میں جلالہ سے۔ پروردگار عالم کے جتنے نام ہیں وہ سب صفاتی نام ہیں، یہ ذاتی نام ہے۔ صفاتی نام اور ہیں، ذاتی نام اور ہیں۔ جب صفات کا نام کہتے ہیں وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، یہ تمام کے تمام صفاتی نام ہیں اور اچھے اچھے نام ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اس کے اچھے اچھے نام ہیں، انہیں ان ناموں سے پکارو۔ تمہارا ان کے اس نام سے پکارنے میں ہی تمہاری خواہش چھپی ہوئی ہوگی۔ اگر کوئی اس کو پکار رہا ہے یا رزاقو، تو بس سمجھ جائیے کیا دعا مانگ رہا ہے، رزق کی۔ اگر وہ کہے کہ جناب یا علیمو، علم میں برکت کے لیے دعا مانگ رہا ہے، حلم چاہتے ہو یا حلیمو، تو یقیناً جس نام سے پکار رہے ہو ویسے ہی پتہ چل رہا ہے کہ کیا مانگنا چاہ رہے ہو۔ رزق کے لیے اس نام سے پکار لو، حلم کے لیے اس نام سے پکار لو، یقیناً عزت کے لیے عزیز اس انداز سے پکار لو، تو جو چاہیے اس کو اس نام سے پکار لو۔ تو اگر ایک ایک صفت کو کہہ کر پکارنا چاہو گے تو یہ سارے صفات ہیں، اور اگر چاہتے ہو کہ ان تمام کی تمام صفات کو شامل کر کے ایک کلمے میں پکارو تو کہو یا اللہ، اس میں یہ تمام کی تمام صفات آ جاتی ہیں۔ درود بر محمد و آل محمد۔ یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ اس میں آ جاتی ہیں، وگرنہ وہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں بہت سی صفات جمع ہو رہی ہوں۔ وہ ایک ایسی ذات ہے کہ وہی حی ہے، وہی قیوم ہے، وہی قدیر ہے، وہی علیم ہے۔ یوں نہیں ہے کہ یہاں سے یہاں تک علیم ہے، پھر یہاں سے یہاں تک قدیر ہے۔ یہ ساری کی ساری صفات کوئی کمپاؤنڈ کی صورت میں بن کر ایک ذات بن رہی ہے۔ وہ اس انداز کی ذات نہیں ہے، اس لیے کہ محتاج نہیں ہے۔ اگر اس طریقے کی بہت سی صفات سے مل کر بن رہا ہو، یہ ملنا محتاجگی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ ایسا فاعل حکیم ہے، ایسا فاعل حکیم و دانا ہے، ایسا فاعل حکیم و دانا و قدرت والا ہے، یعنی اب تمام صفات ایک تجلی کی صورت اختیار کریں گی، اور اس تجلی کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ وہی ذات واحد قرار پا رہی ہوگی۔ اس کی اگزامپل یوں لے لیجئے کہ اگر ہم اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں اور تصور کریں کہ ہم یہاں پر کھڑکیوں کے اوپر، اگر باہر بہت ساری کھڑکیاں ہیں اور ہر کھڑکی کے اوپر ہم الگ الگ قسم کے رنگ کے اسٹیکرز لگا دیں، تو جو یہاں بیٹھا ہوگا مثلاً اس کے اوپر یلو لائٹ آ رہی ہوگی، جو گرین شیٹ کے ساتھ بیٹھا ہے اس کے اوپر گرین لائٹ پڑ رہی ہوگی، جو بلو شیٹ کے ساتھ بیٹھا ہے اس کے اوپر بلو لائٹ آ رہی ہوگی۔ ان سب کے اوپر مختلف انداز کی لائٹ آ رہی ہوگی، لیکن جہاں باہر سے لائٹ آ رہی ہے وہ ہے سورج، اور اس سورج کی لائٹ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہاں تو حقیقت ایک ہی ہے، ادھر تجلی کبھی اس انداز سے ہے تو کبھی اس انداز سے ہے۔ درود بر محمد وآلہ۔ تجلی سمجھ میں آیا؟
تو ذات ایک ہی ہے، کبھی علم سے ظاہر ہو رہا ہے، کبھی قدرت سے ظاہر ہو رہا ہے، کبھی علم سے ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ تو درک کرنے کا انداز ہے کہ تم کیسے درک کر رہے ہو، ادھر حقیقت ایک ذات ہے۔ تو اس نے اللہ اسم جلالہ کو سامنے رکھ دیا، وہاں سے بات کو شروع کیا، اسم سے شروع کیا، اسم جلالہ سے شروع کیا۔ اب اس کے بعد الذی ہے، اور الذی اب اس مبتدا کی اب خبر ہوگی کہ پورا جملہ جو آگے جا رہا ہے وہ خبر ہے، یعنی مسند اور مسند الیہ۔ اللہ، کون اللہ؟ الذی، وہی۔ اب جو وہی ہے اس کے بعد بیان ہوا، وہی الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، کہ وہ وہی تو ہے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے کتنے دن میں خلق کیا؟ کہا 6 دن میں، ستۃ ایام، 6 دنوں میں خلق کیا۔ ثم، پھر اس کے بعد استویٰ علی العرش، اس کے بعد عرش کا ارادہ کیا۔ استویٰ ہم یہاں ارادے کے معنی میں لے رہے، متوجہ ہوا، ارادہ کیا اس کے خلق کرنے کا، تو گویا یوں نہیں کہیں گے کہ جو اس کا ظاہری معنی ہے، استویٰ کا ظاہری معنی بیٹھنا ہوا کرتا ہے۔ یہ میں نے اس وقت ممبر پر استویٰ کیا ہوا ہے، تو استویٰ بیٹھنے کے معنی میں آتا ہے۔ اکثر بھائیوں نے ترجمہ بھی کر دیا، پھر عرش پر بیٹھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو کہاں بیٹھ گیا؟ تو پھر کرسی بھی بنانی پڑی، کہا کرسی پر بیٹھ گیا۔ اور کرسی کیسی تھی؟ اب یہ بھی بتانا ہے کہ وہ پروردگار بہت بڑا ہے، تو کہا کرسی پہ بیٹھا تو کرسی چرچرانے لگی۔ اب چرچرانے لگی یا کچھ کرنے لگی، اتنا تو طے ہے کہ اس کے وزن کو اٹھا لیا، اور اس نے بھی اس پر تکیہ کر لیا، اور وہ بیٹھ گیا، تو اس کا مطلب بیٹھنے کی احتیاج رکھتا تھا۔ احتیاج کا مطلب ضرورت رکھتا تھا۔ بھائی بندہ اسی وقت بیٹھتا ہے کہ جب تھک جاتا ہے، تو ایک حالت کو دوسری حالت سے بدل دیا، تو اس کا مطلب بیٹھنے کی حاجت تو تھی۔ تو جو کہ کسی بھی عالم میں محتاجگی رکھتا ہو، خدا کہاں ہوتا ہے؟ جس میں حالت میں تغیر اور تبدل ہو تو خدا کہاں ہوتا ہے؟ وہ جو کسی حالت میں تھا اب کسی حالت میں چلا گیا، تو اس کو کہیں گے پھر خدا خدا کہاں رہا؟ اور جسے کہا کرسی پر بیٹھ گیا، تو یقیناً جب کرسی پر بیٹھ گیا تو کرسی کہیں سے شروع ہو کر کہیں ختم بھی تو ہو رہی ہوگی، اور کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال سمجھیے گا کہ خدا کی ذات اب کہیں پر بھی کتنی ہی ہو، لیکن اتنا تو طے ہے کرسی نے تو حمل کر لیا ہے، تو اس سے تو بات اوپر کی چلی جائے گی، تو پھر کہاں کہاں توحید ہل جائے گی۔ اسی لیے کیا کہیں گے؟ بیٹھنا مراد نہیں لیں گے۔ قرآن کریم کے کتنے ہی الفاظ ایسے ہیں کہ ان کا ترجمہ ویسے نہیں کر سکتے کہ جیسے لکھا ہوا ہے۔ ہمت ہے تو کیجئے، آیت میں پڑھتا ہوں، ترجمہ کیجئے۔ الم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں جانا، تمہاری کفالت نہیں کی؟ ووجدک ضالا فہدی، کریں ترجمہ، اور تمہیں پایا ضالا فہدی۔ ضال کسے کہتے ہیں؟ یہ وہی ہے غیر المغضوب علیہم، ان میں سے نہیں قرار دینا جن پر تیرا غیظ و غضب نازل ہوا ہے۔ ضالین، اور یہاں پہ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں پایا تھا ضال۔ اب وہی ترجمہ کر دیں یہاں، ایمان چلا جائے گا، اور کتنے لوگوں نے کر بھی دیا کہ معاذ اللہ لکھتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بھٹکا ہوا پایا اور تمہاری ہدایت کر دی، لا حول ولا قوت، یعنی کہ جس امت کا نبی ہی بھٹکا ہوا ہو تو پھر امت پر تو انا للہ پڑھ لینا چاہیے ہے۔ کیسے جنت میں جائے گا وہ جس کے ہادی گناہ گار ہیں؟ تو بہرحال وہ کیسے تزکیہ کرے گا کہ جو خود محتاج تزکیہ ہو؟ اس اعتبار سے تو کیا کہا کہ ہم نے تمہیں دال پایا۔ اب ترجمہ نہیں کر سکتے، ترجمہ کیسے کریں گے؟ ہاں، ترجمے کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا ذرا سیاق و سباق میں، ترجمے کے لیے جانا پڑے گا اس ماحول میں کہ یہ جملہ کب کب کہاں کس کس انداز سے کہا جاتا تھا، یہ لفظ کب کب اور کیوں اور کس وجہ سے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو جب لغت میں گئے، جب ادب میں گئے، تو عربوں میں ایک کلمہ رائج تھا اور کہا کہ کلمۃ الحکمہ ضالۃ للمومن، یہی کلمہ دوبارہ آیا کہ حکمت کا کلمہ مومن کے لیے کیا ہے؟ ضالۃ للمومن، مومن کی گمشدہ میراث ہے، تو جہاں سے ملے اسے لے لو۔ تو دال کا مطلب کیا ہوا؟ گمشدہ،
یہاں تک رکھیے گا. تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یعنی اے میرے حبیب، ہم نے تمہیں مبعوث کیا ہے نا امیین میں. امیین میں انہی میں کا رسول ہے، انہی میں کا ہے، ان جیسا نہیں ہے. ان میں ہونا اور ہے، ان جیسا ہونا اور ہے. ان میں ہونا اور ہے، ان جیسا ہونا اور ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. تو انہی میں سے ہم نے نبی کو مبعوث کیا. لیکن کیا یہ سب لوگ ان کو جانتے تھے یہ کون ہے؟ نہیں جانتے تھے. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تمہاری پہچان کرائی، انہیں تمہاری معرفت ہوئی، جس کے سبب ان کا مقام بلند ہوا. یہ لطف کس نے کیا؟ پروردگار عالم نے کیا. تو کہہ سکتا ہے نا کہ تم ان کے درمیان میں گم شدہ تھے، ہم نے انہیں تمہاری ہدایت کر دی. نعرہ حیدری، باریکی ہے. یعنی کہ تم ان کے درمیان تو تھے لیکن تمہیں جانتے ہی نہیں تھے. اچھا آپ کے قبلہ نے تو یہ جوش خطابت میں کوئی خطیبانہ انداز اپنا لیا. اچھا چلو پھر تاریخ میں چلتے ہیں بھائی، وہیں سے دیکھ لیتے ہیں. اب یہ ذرا رسول اللہ کی اتھارٹی چیک کریں، اور ساتھ میں یہ بھی چیک کریں کہ جسے آپ ایک طرف تو اتھارٹی ہے اور دوسری طرف سے یہ جو دور اندیشی ہے کہ جہاں تک نگاہ دیکھ رہی ہے فرشتہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے. وہ آئے تھے حضرت لوط کے پاس فرشتے، کیا کہا تھا؟ عذاب آئے گا، نکل جائیے بستی سے. تو پلٹ کر کہہ رہے ہیں کہ رک سکتا ہے؟ نہیں، آ کر رہے گا. ارادہ کر لیا پروردگار نے. نبی ریکویسٹنگ موڈ میں ہے، رک سکتا ہے؟ کہا نہیں، نکل جائیے بستی سے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیے گا، آئے گا عذاب. اور عذاب بھی آیا. میں کسی نبی کی توہین نہیں کر رہا، خدا نہ خواستہ. فضلنا بعضهم بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو میں نبی کی فضیلت بیان کر رہا ہوں. ان کی فضیلت کہاں تک ہے اور ان کی فضیلت کہاں پر ہے. تو اس اعتبار سے وہاں پر نبی ریکویسٹنگ موڈ میں ہے کہ رک سکتا ہے عذاب؟ کہا نہیں رک سکتا، ارادہ پروردگار ہے. دوسری طرف آئیے، یہاں کیا ہوا؟ طائف میں ہیں، پتھر آ رہے ہیں، لہو لہان ہیں. اب فرشتہ نہیں جبرائیل آئے ہیں. ادھر جبرائیل کا نام نہیں، فرشتوں کا نام ہے. ادھر تو سردار ملائک آ گیا، اور آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہے کہ ان دو پہاڑیوں کو ملا دوں؟ ادھر نبی کہہ رہے تھے کہ رک سکتا ہے، اور فرشتہ کہہ رہا ہے ممکن نہیں ہے. ادھر فرشتہ اجازت لے رہا ہے، اجازت ہے کہ یہاں پہاڑیاں ملا دوں. ادھر جواب میں کہا نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. جانتے نہیں، یہی کہا نا. گویا جہاں تک نگاہ مصطفیٰ جا رہی تھی وہاں تک ملک کی نگاہ نہ جا سکی. وہ فقط ظاہر دیکھ رہا تھا، میرا نبی باطن میں بھی دیکھ رہا ہے. بس عزیزم اسی لیے انہی میں سے لوگ نکلے. یہاں پر رسول اللہ نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا. سمجھیے، اسی کو تکوینی اور تشریعی ولایت کہہ رہے ہیں. یہاں پر اگر چاہتے تو یہ وہی رسول ہیں کہ جن کی انگشت مبارک کے ایک اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا. تو جو اشارہ کر کر چاند کو دو ٹکڑے کر سکتا ہے، میں پورا معجزہ پڑھوں گا. لوگ فقط چاند کے ٹکڑے کرنا بتاتے ہیں، بات کا نہیں بتاتے کہ جب ٹکڑے کر دیا تھا تو جوڑنے کے لیے کیا کیا تھا. پھر دوبارہ اشارہ کیا ہے، چاند دوبارہ سے جڑ گیا ہے. ارے جو چاند کو توڑ بھی سکتا ہے، جوڑ بھی سکتا ہے، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری.
یہ ہے رسول اللہ. حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بلندتر صلوات. کبھی اس اینگل سے سوچا ہے جوڑا کس نے تھا؟ چائنا سے بلایا تھا لوگوں کو جوڑنے کے لیے. جس اشارے سے ٹوٹا تھا اسی اشارے سے جڑ بھی گیا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ تو معجزہ ہے، لیکن ویسے بھی کسی چیز کو توڑنا آسان ہوتا ہے، جوڑنا مشکل ہوتا ہے. اور وہ بھی ایسا جڑا ہے کہ آج تک ٹس سے مس نہیں ہوا. چاہتے تو وہ جو پتھر مار رہے تھے ایک اشارہ کرتے پتھر ٹوٹ جاتا، گر جاتا. نہیں کیا. یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ سمجھو چاند کو توڑنا آسان ہے، توڑ دیا. رسول اللہ اس سے مشکل کام کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ ارے باہر کے بتوں کو توڑنا بھی آسان ہے، جب چاہو توڑ دو. میں تو فضلنا بعضهم بعض کی بات کر رہا ہوں کہ ماضی میں ایک نبی گزرے ہیں، انہوں نے تو بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑا تھا. وہ توڑنا آسان ہے، لیکن مصطفیٰ کی تحریک دیکھیے کہ جب لا الہ الا اللہ کی تحریک شروع ہوتی ہے، اپنے اتمام تک پہنچنے سے پہلے ہی جنہوں نے بنایا تھا انہی کے ہاتھوں سے توڑوا بھی رہے ہیں. یہ مقام مصطفیٰ ہے. نعرہ حیدری، بلندتر صلوات. اور بلند تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، دشمنان اہل بیت پہ لعنت. تاجیل ظہور امام زمانہ، بلندتر صلوات. بلندتر صلوات. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یقیناً اگر چاہتے تو ایک اشارے سے انہیں روک سکتے تھے، نہیں روکا. کیوں؟ اس لیے کہ اندر کے بتوں کو توڑنا زیادہ مشکل ہے. رسول اللہ نے پہلے اندر کے بتوں کو توڑ ڈالا، باہر کے بت تو اپنے آپ ہی ٹوٹ گئے. اسی لیے 8 ہجری کو جب رمضان کے مہینے میں واپس آ رہے ہیں اور مکے میں آئے ہیں تو یقیناً اب تو یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں نا. کل تک یہیں رہتے تھے، کافر تھے، تو یقیناً انہوں نے ہی تو سب نے مل کر ان بتوں کو توڑا ہے. تو اس اعتبار سے مقام مصطفیٰ سمجھ میں آیا. تو عزیزم اس لیے خدا کہہ رہا تمہیں ہم نے گم شدہ پایا تھا ان کے درمیان میں، ہم نے ہدایت کر دی. اب اس کے بعد ایک اہم ترین جملہ کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ جیسے کہا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوی. یہاں سے بات نکلی تھی نا کہ وہاں پر جو لفظ کا ظاہری ترجمہ ہے وہ نہ لیا جائے، تو پھر یہاں استوا کا معنی کیا لیا جائے گا؟ استوا کا معنی ہم نے کہا متوجہ ہوا. اور جس کو آپ بیٹھنا کہہ رہے تھے اس بیٹھنے کو بھی دیکھو کہ کہاں بیٹھ رہا ہے. کہا عرش پر بیٹھ رہا. الرحمن علی العرش استوی. تو استوا کی بحث خلقت کے فوراً بعد چھیڑتا ہے. کیوں؟ یعنی کہ یہاں جائیے قرآن میں جہاں پر بھی خلقت زمین و آسمان کی بات کرے گا اس کے بعد فوراً استوا کی بات کرے گا. تو استوا اور خلقت میں ربط کیا ہے؟ ربط یہی ہے کہ بادشاہ جس تخت پر بیٹھتے ہیں تو کیوں بیٹھتے ہیں؟ امور سلطنت چلانے کے لیے. تو تخت کا مطلب ہے امور چلانا، تدبیر کرنا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ خالق بھی ہم ہیں، مدبر بھی ہم ہیں. وَهُوَ مُدَبِّرُ الْأُمُورِ، کہ ہم نے خلق بھی کیا، ہم ہی تدبیر بھی کریں گے. اسی لیے استویٰ علی العرش
کہ وہ مقام کے جہاں سے کمانڈ اینڈ کنٹرول ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس ہی ہے. یوں نہیں ہے کہ ہم بنا کر کسی کو دے دیں گے اور پھر وہ جانے اس کا کام جانے، یہ کام ہم نہیں کریں گے. نہ، ہر لحظہ، ہر مخلوق، ہر لمحے اگر محتاج ہے تو اسی کی محتاج رہے گی. بس اس اعتبار سے اگر سمجھ رہے ہیں تو پہلے تو خدا نے اپنی ولایت کو سامنے رکھا ہے، اسی کو خدا کی ولایت کہتے ہیں. یعنی کہ اب خالق اور مخلوق کا جو رابطہ ہے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ مخلوق کہیں تھی پھر خالق نے ان سے رابطہ کر لیا تو آپس میں ان کے ریلیشن شپ ڈیولپ ہو گئے. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ رابطہ اس انداز کا ہوگا کہ جس طریقے سے سمندر کی لہروں کا تعلق سمندر سے رہتا ہے کہ وجود لہر کا ہے، سمندر کا بھی وجود ہے، لیکن سمندر سے ملا ہوا ہے تو وجود ہے. لہر کو ذرا سمندر سے الگ دیکھو، اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. یعنی کہ اب اگر کوئی وجود ہے تو یہ بات طے ہے کہ یہ وجود اصلاً وجود نہیں ہے، کسی مؤثر کا اثر ہے. جب یہ ہے تو کوئی بنانے والا ہے. اثر و مؤثر، اثر، اثر و مؤثر ہے. ہر مخلوق اپنے خالق پر دلیل ہے. اسی لیے کہا ہے ہر مخلوق، اسی لیے کہا فَلَا تَنْظُرُونَ عَلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے بنا ہے؟ یعنی اگر اونٹ کو بھی ڈھنگ سے دیکھا جائے وہ بھی اپنے خالق تک لے جاتا ہے. وہ کہتا ہے کیا تم نے آسمان کو نہیں دیکھا کیسا بڑھا دیا، کیسا ہم نے کیف رفعت وعلی السماء کیف رفعت. کیا تم نے عرش کو نہیں دیکھا کیف سطحت، ہم نے کیسے بچھایا ہے. کیا تم نے جبال کو نہیں دیکھا، پہاڑوں کو نہیں دیکھا کیف نصبت، ہم نے کیسے نصب کیا ہے. تو گویا یہ جو نصبیت ہے، یہ جو رفعت ہے، یہ جو سطحت ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ ہم ہی تو کر رہے ہیں. پہاڑ، صحرا، اونٹ، آسمان، اس کا کیا معنی لیں؟ اب میں فقط پہاڑ کو دیکھ کر ہی وہاں تک پہنچوں گا؟ نہ، توجہ رکھیے، اسی کو تو تحلیل کرنا کہتے ہیں، قرآن فہمی اسی کو کہتے ہیں. اس زمانے میں جب سفر کیا جاتا تھا تو کیا کیا جاتا تھا؟ اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، اور جب سفر ہوتا تھا تو آس پاس کیا ہوتا تھا؟ پہاڑ ہوتے تھے. صحرا ہے، دور دور کوئی ٹیلے نظر آ رہے ہیں، پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اور اوپر کیا نظر آ رہا ہے؟ آسمان نظر آ رہا ہے. اسی کو دیکھ کے تو سفر کر رہے ہوتے تھے، ستاروں کو دیکھ کے سمت پتہ کر لیتے تھے. تو گویا اس سفر میں کیا چیزیں، کون کون سے فیکٹرز انوالو ہیں؟ ایک تو وہی اونٹ انوالو ہے، پھر زمین انوالو ہے، آسمان انوالو ہے، جبال انوالو ہیں. یعنی کہ تمہاری سراؤنڈنگز، ان سراؤنڈنگز کا نام لے لے کر خدا کہہ رہا ہے کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا، کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا، کیا اسے نہیں دیکھا. یعنی تم جہاں نگاہ کرو گے تمہیں وہ مخلوق خدا تک لے جائے گی اگر ادراک رکھتے ہو. اگر ادراک رکھتے ہو تو ذرے ذرے میں تمہیں اس کا خالق نظر آئے گا. تو گویا پروردگار عالم نے اثر کو سامنے رکھا، مؤثر کو پہچانوا دیا. اثر سامنے ہے، مؤثر کو پہچانوا رہا ہے. بس اس انداز سے کہ اگر کوئی، آپ دیکھیں چاندنی صاف سا بچھائی ہے اور کسی کے قدموں کے نشان جو ہیں وہ بنے ہوئے ہوں اس کے اوپر، نظر تو نہیں آ رہا وہ شخص کون تھا، لیکن آپ کہیں گے کوئی یہاں سے چل کر گیا ہے. آپ نے چلتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا تو نہیں ہے، ہم نے اثر دیکھا ہے. اثر کو دیکھا ہے تو مؤثر کا وجود ثابت ہو گیا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ اس کو چلتے ہوئے دیکھا جائے. کیوں؟ فٹ پرنٹ بتا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں اثر، اور جو چیز ثابت ہو رہی ہے مؤثر، جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اسے مؤثر کہیں گے. بس میں اپنی اس گفتگو کو اپنے عنوان سے لے آیا، ملا دیا. آثار ولایت کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی اب ولایت کے کچھ آثار ہوں گے، یعنی کچھ اثر دکھ رہا ہوگا اور اس اثر کے پیچھے ولایت چھپی ہوئی ہوگی. ممکن نہیں ہوگا کہ ولایت ہو اور اس کا اثر نہ ہو. ارے تم کوئی گھٹیا سا بھی، کوئی بالکل ہی سی کلاس پرفیوم بھی لگا لیتے ہو تو کم از کم اس کی بھی مہک سے پتہ چل جاتا ہے کوئی پرفیوم تھا.
کچھ لگایا ہے، وہ مہک خود بتا رہی ہے، کہنے کی ضرورت نہیں۔ خوشبو کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی میں خوشبو ہوں، سب پہچانتے ہیں یہ خوشبو ہے، یہ بدبو ہے۔ درود بر محمد۔ تو کچھ خوش ہوتے ہیں، کچھ بد ہوتے ہیں، اگرچہ کتنے ہی پرفیوم میں نہا لیں لیکن باطنی گندگی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ بس اسی لیے سمجھیے کہ یہ جو باطنی پاکیزگی ہے یہ اثر ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو مؤثر کیا ہے؟ یہاں پر گفتگو ہے کہ پھر آثار ولایت کیا ہیں۔ اب میری گفتگو 5 منٹ کی تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے، اس میں 2 باتیں کنفرم ہوں گی۔ پہلی کہ کچھ سمجھ میں آ جائے گا، اور دوسری یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ اور جب یہ سمجھ میں آ جائے کہ کیا سمجھ میں نہیں آیا ہے تو یہ بھی علم کا پہلا درجہ ہے کہ جب انسان اپنے جہل کا عالم ہو جاتا ہے، اپنے جہل کا عالم ہونا برا نہیں ہے، جہل سے جاہل ہونا برا ہے۔ جو جہل سے جاہل ہو، یعنی جسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ اسے کیا نہیں پتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے مجھے سب کچھ پتا ہے، اور جب سمجھتا ہے کہ سب کچھ پتا ہے تو سوال تو کرتا ہی نہیں ہے، خود بھی بھٹک جاتا ہے، دوسروں کو بھی بھٹکا دیتا ہے۔ لیکن جسے یہ معلوم ہو کہ کچھ ہے جو میں نہیں جانتا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے؟ میں نے شاید کبھی کہا تھا یہاں یا کہیں پاکستان میں کہا کہ یہ اتنی بڑی بات ہے، جب آپ ریسرچ تھیسس لکھتے ہیں نا تو آخری چیپٹر میں لکھتے ہیں فیوچر ورک۔ میں اتنا تو ایکسپلور کر چکا ہوں، یہ تو میں نے کام کیا، یہ وہ ایریاز ہیں کہ جن کو میں نے ایکسپلور نہیں کیا ہے لیکن ہیں، گویا میں یہ جان چکا ہوں کہ یہ کچھ ہے جو میں نہیں جانتا ہوں۔ جب یہ اقرار کیا یونیورسٹی کے سامنے تو یونیورسٹی نے آپ کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دی کہ آج آپ اپنے جہل کے عالم ہو گئے ہیں۔ آج آپ اپنے جہل کے عالم ہو گئے ہیں، ہم آپ کو آج سے ڈاکٹر کہہ کے پکاریں گے۔ تو گویا یہ بہت بڑا درجہ، تو کم از کم یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کیا نہیں پتہ۔ آپ سمجھیے، بہت توجہ، میں ولایت کی بات کر رہا ہوں اور اس کے آثار کی بات کر رہا ہوں۔ اہل بیت علیہم السلام سے ہمارا تعلق یقیناً اطاعت کا ہے، لیکن فقط یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں اس لیے مان رہے ہیں کہ وہ بس ہمیں حکم دے رہے ہیں، ہم بالکل جی سر ایسا ہے ٹھیک ہے بالکل، وہ ہمیں حکم دیتے جائیں گے، جب کچھ کہیں گے ہم وہ بالکل وہ مانیں گے اور بس۔ یعنی کہ اس طریقے کا ہمارا تعلق ہے کہ وہ ہمیں انسٹرکشنز دیتے جائیں گے اور ہم بالکل اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے۔ یہ ایک تعلق ہے جو ہونا چاہیے، کمال ہے بندگی کا، لیکن فقط یہ تعلق نہیں ہے۔ آثار ولایت ذرا اور باریک بینی سے دیکھے جائیں گے تو وہ کچھ اور بھی ہیں، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ اہل بیت علیہم السلام ولایت تکوینیہ رکھتے ہیں، اور ولایت تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے پروردگار عالم کچھ مخلوقات ایسی ہوں گی ہیں کہ جب وہ مقام بندگی پر آتی ہیں تو اتنا بلندی پر ہو جاتی ہیں، اتنا بلند ہو جاتی ہیں کہ ایک موقع پر ان کا فعل گویا ان کا فعل نہیں رہتا۔ وہ پروردگار عالم سے اتنا قریب ہیں کہ اس قربت کا اثر یہ ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں خدا کہتا ہے تم تھوڑی کر رہے ہو، میں کر رہا ہوں۔ یعنی فعل مخلوق کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آواز آتی ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جو تم نے پھینکا تم نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا۔ یہ رسول اللہ کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہا، کیوں؟ اس لیے کہ مقام مصطفیٰ وہ ہے کہ عمل اتنا خالص اس کے لیے کیا گیا، اتنا خالص اس کے لیے کیا گیا، تو وہ کہہ رہا ہے تم نے تھوڑی، میں نہیں کیا ہے۔ یہ نبی کا وقت، یہ نبی کا فعل ہے۔ بس اسی طریقے سے کچھ اور لوگ بھی ہمیں نظر آئے، یہ تو نبی ہیں نا، دوسروں کی طرف دیکھیے،
سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی کفالت ابو طالب کر رہے تھے. اللہ کہہ رہا ہے الم یجد کا یتیما فآویٰ. جناب ابو طالب کی شان میں بلند تر صلوات. ہم نے کیا. سب جانتے ہیں کہ بی بی خدیجہ کے مال نے کتنا سپورٹ کیا ہے. خدا کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. مال خدیجہ کا ہے، خدا کہہ رہا ہے میں نے غنی کر دیا. کفالت ابو طالب کا. کی شان میں بلند تر صلوات. کہاں پہنچ گئی بات؟ وہ کہہ رہے میں نے کیا. تو ان کا فعل گویا ایسا ہے کہ ان کا نہیں ہے، اس کا فعل ہے. یہ تو فعل ہے نا، فعل سے پہلے ہوتی ہے چاہت. پہلے چاہتا ہے انسان، ارادہ کرتا ہے، فعل انجام دیتا ہے. ارے یہ وہ ہیں کہ فعل تو بہت بات کی بات ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے. جو وہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے. گویا جس سے یہ راضی ہوتے ہیں اس سے وہ راضی ہوتا. جس سے یہ ناراض ہو جاتے ہیں اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے. درود بر محمد. رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ سرٹیفکیٹ نجف سے ایشو ہوگا. رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا. تو دیکھنا ہوگا، بہت توجہ. اسی لیے وہ پروردگار عالم ہے. بہت توجہ، بہت توجہ. یقیناً جب رشتوں کا تعین کیا جا رہا ہو کہ یہ کون ہے چادر کے نیچے، تو ہو سکتا تھا کہتے کہ یہ میرا حبیب ہے، اور یہ جناب ان کی بیٹی ہیں، اور یہ جو ہیں ان کے داماد ہیں، اور یہ ان کے بچے ہیں. جب وجہ تخلیق کائنات خود رسول اللہ موجود ہیں تو پھر کس کا تعارف ہو رہا ہے؟ یہ پنجتن کا تعارف ہو رہا ہے نا. ہوم تحت الکساء. بلکہ پنجتن کی بات بھی بعد میں آئی. ابھی تو وہ پوچھ رہا ہے یہ چادر کے نیچے کون ہے. پھر کبھی بات کروں گا اس اسلوب کے اوپر ہیں کہ چادر کے نیچے. چلیں اس پہ بات کرتے ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. کری تو آ گئی ہے تو کری دیں، اب ہو ہی جائے. یہ جبرائیل کا آنا جانا یہ کوئی نیا شروع ہوا تھا؟ یہ وہی ہے نا جو کل آ کے جھولا جھلا رہے تھے؟ یہ وہی ہے نا کہ جو چکی پیس رہے تھے؟ آج تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کون ہے؟ تمہارا تو آنا جانا ہے، تم تو خدمت پر آتے ہو، اور آج کہہ رہے ہو کون ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور پھر اجازت کہہ رہے ہو کہ میں چلا جاؤں. یہ کل جب آتے تھے تو کیا اجازت لے کر آتے تھے؟ تو یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کچھ خاص ایونٹ ہو گیا ہے نا. ایونٹ کیا ہوا ہے؟ ایونٹ یہ ہو گیا ہے کہ رسول اللہ کے گھر کے اندر ایک گھر بن گیا ہے. گھر تک کی رسائی تو تھی، لیکن یہ گھر کے اندر جو گھر بنا ہے، اس گھر کے اندر آنے کے لیے اجازت چاہیے. اور اب کہہ رہا ہے پروردگار کیا اجازت ہے کہ میں زمین پہ اتروں؟ احبط الی الارض لأکون معہم سادسا، تاکہ ہو جاؤں ان کا چھٹا. پروردگار عالم کہتا ہے نعم قد اذنت لک، جاؤ میں نے تجھے اذن دیا. اب مقام مصطفیٰ دیکھیے، آیا ہے اذن لے کر. قد اذن تو لگ، جا دے دی. دوں گا نہیں،
اذن دوں گا نہیں، اذن دے دیا۔ قد کا مطلب کیا ہے؟ جو کام ہو چکا تو میں نے تجھے اذن دے دیا، پرمیشن گرانٹڈ۔ اس کے بعد آیا ہے اوکے ٹو بورڈ کی اسٹیمپ لگا کر۔ اب آیا ہے، آنے کے بعد پوچھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سلام کر رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، پوری بات بتائی، اور کہتا ہے فاحل تأذن لی یا رسول اللہ، کیا آپ اجازت دیتے ہیں یا رسول اللہ؟ وہ تو اجازت دے چکا ہے، آپ اجازت دیتے ہیں؟ تو میں مقام مصطفیٰ سمجھ میں آیا، اور جب مقام مصطفیٰ سمجھ جانا تو پھر نفس رسول کو سمجھ لینا کہ رضی اللہ کہنے سے پہلے وہ راضی ہے یا نہیں۔ اس کو دیکھیں، حدیث قصہ کو کبھی یوں بھی تو پڑھیے، کبھی اس انداز سے بھی تو پڑھیے، اور اس کے بعد آخری منزل۔ اب یہاں اتنی بڑی بات ہو گئی ہے کہ اجازت ہے اندر آنے کی، اس لیے کہ گھر کے اندر گھر بنا ہوا ہے۔ کہا قد اذنت لک، آجا۔ اسی ٹون میں اجازت دے رہے ہیں، جس ٹون میں وہاں سے پرمیشن چلی تھی وہی یہیں سے ملے گا۔ اس کا مطلب ونڈو ایک ہی کھلی ہوئی ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ آ جاؤ، آنے دو، تجدید ہو گئی۔ اور اس کے بعد اب جب اب سمجھیے تو اب یہاں پہ کون تھے یہ؟ اہل بیت، ہاں تھار تھے یقیناً، نبی کے گھر والے تھے، نبوت کے گھر والے تھے۔ نبی کے گھر والے اور ہوں گے، نبوت کے گھر والے اور ہوں گے۔ جب نبی کے گھر والوں کی فہرست بنے گی تو وہ بھی ہوں گے، وہ بھی ہوں گے، وہ بھی ہوں گے، وہ بھی ہوں گے۔ لیکن جب نبوت کے گھر والوں کی بنے گی، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ ہم فاطمہ، فاطمہ ہے، ہم فاطمہ، وہ فاطمہ ہے۔ تو میں کہوں گا یا رسول اللہ، یار یہ پروردگار یہ فاطمہ کو مرکز کیوں بنا رہا ہے؟ وہ حبیب موجود ہیں، وجہ تخلیق کائنات موجود ہیں۔ وہ یہی سمجھا رہا ہے کہ اہل بیت کی فہرست جب بنے گی تو ریفرنس مصطفیٰ کا سیٹ نہیں ہوگا، فاطمہ کا سیٹ ہوگا۔ فاطمہ کا سیٹ۔ اچھا چلیں، ریفرنس سیٹ ہی کرنا تھا تو یوں ہی کر دیتے کہ یہ رسول کی بیٹی ہے بھائی، یہاں پر ہو یہ حسنین کی والدہ ہیں، یہ علی کی زوجہ ہیں، پھر یہاں سے بات آگے شروع کر دیتے۔ نہیں، ریفرنس بھی دینا ہے تو بی بی کی ذات کو مرکز بنانا ہے، لیکن جب ان کو پہچنوانا ہے تو کسی کے ذریعے سے نہیں، خود ان سے پہچانوانا ہے۔ کتنے نکات دوں میں آپ کو؟ کتنے نکات دوں آپ کو؟ ایک شے ہے جس کو آپ پہچان رہے ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پہ کسی شے کو پہچاننا ہے، اور اس کو پہچاننا ہے کسی ذریعے سے، یعنی کہ جس سے پہچان ہو رہی ہو۔ توجہ ہے؟ یعنی کہ ایک اس کو یوں کہہ لیجئے کہ ایک معرف ہے، ایک معرف ہے، اس کو ہم یوں کہہ لیں گے نا، یعنی کہ معرف کسی کے ذریعے سے کسی کو پہچانوایا جا رہا ہو۔ آپ کہیں بھائی آپ کا گھر کہاں ہے؟ میں کہوں گا میرا گھر جو ہے نا وہ نیم کے درخت کے سامنے ہے۔ یہ کون سا نیم کا درخت ہے جس کے سامنے؟ یہ پہچان سمجھ میں نہیں آئی تو پھر نیم کے درخت سے نہیں پہنچے۔ اچھا یہ میرا گھر جو ہے نا وہ بس اسٹاپ کے سامنے ہے، ابھی بھی نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اب آپ کوئی مشخص بلڈنگ کا نام لیں گے، کہیں گے میرا گھر جو ہے وہ فلانا کے فلاں، یہاں کی مجھے نہیں بلڈنگس کا نام، آپ کہیں بھائی فلانا کے سامنے ہے، کون سی؟ لانڈھی کے سامنے۔ لانڈھی تو بہت اچھا، میں کیل کے اندر بھی لانڈھی موجود ہے۔ آپ دیکھو بھائی کیل سٹی کے سامنے ہے یا سوگو کے سامنے ہے، ہاں یہ مجھے پتہ ہے۔ کہا بھائی سوگو کے سامنے والی بلڈنگ ہے وہ میری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ میری جو بلڈنگ تھی
وہ معرف نہیں تھی، وہ پہچان میں نہیں آ رہی تھی، لیکن سوگو کو جانتے تھے، تو میں نے اس کے ذریعے سے ادھر پہنچایا ہے۔ تو بتاؤ افضل کیا ہوا، وہ کہ جس کے ذریعے سے پہنچے ہو یا وہ جو ہے؟ اگر یوں کرو گے تو جس کے ذریعے سے آ رہے ہو وہ افضل ہو جاتا ہے۔ مجھے تو اس کی افضلیت بتانی ہے، فاطمہ کو پہچاننا ہے، فاطمہ کو فاطمہ سے پہچانو، وہ فاطمہ ہے۔ وہ فاطمہ ہے، ہم فاطمہ۔ اور اب جب فاطمہ کو دیکھ رہے ہیں تو گویا نظر ہٹ ہی نہیں رہی ہے، جب ادھر بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ رسول اللہ نظر نہیں آ رہے، فاطمہ کا باپ نظر آ رہا ہے، یہ فاطمہ کے شوہر نظر آ رہے ہیں۔ مرکزیت ہے، مرکز۔ کبھی اس انداز سے بھی تو فاطمہ کو فاطمہ، اسی لیے کہا نا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، یہ کافی ہے پہچان۔ اور پھر آگے جائیے، کتنے ہیں چادر میں؟ وہ تو سامنے کی گنتی ہو رہی ہے نا کہ 5 ہیں اور چھٹا جبرائیل آ جاتے ہیں، یہ تو ہماری ظاہری آنکھ ہے نا۔ پروردگار عالم نے تو اس انداز کا اسلوب نہیں اپنایا، کہتا ہے ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بعلوہا وہ، یہ بنوہا کہاں سے آ گئے؟ کتنے ہیں چادر میں؟ 2 ہیں نا، تو ابنا ہونا چاہیے تھا۔ دو تھے نا، تو صیغہ تثنیہ کا ہونا چاہیے تھا، بنو تو جمع کا صیغہ ہے۔ یہی تو پروردگار عالم بتلا رہا ہے، تمہاری نگاہ میں ابھی چادر میں فقط 2 ہیں، ادھر سے دیکھو نسل میں اور آنے والے ہیں، وہ بھی چادر میں ہیں۔ اسی لیے وہ چادر میں ہیں، گویا مہدی زماں بھی چادر میں تھے، گویا جعفر صادق بھی چادر میں تھے۔ ظاہراً کیلنڈر میں نظر نہیں آئیں گے، لیکن سیرت و نظر اور کی اطرت کے اندر نظر آ رہے ہوں گے۔ اب آگے چلیے، آگے چل کتنے نکات بیان کروں، اور آخر میں اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے کہ جہاں پر بھی یہ نظریہ، جہاں پر بھی یہ ذکر کیا جائے گا، جہاں پر بھی ہمارے شیعہ اور محب جمع ہو جائیں گے تو کیا ہوگا جناب؟ کہا الا نزلت علیہم الرحمہ، وہ ان میں رحمت نازل ہو رہی ہے۔ اچھا پھر یہاں کہہ رہے ہیں کہ جناب کیا ہو رہا ہے؟ کہا ان کے حوائج جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ اچھا ہوں گی کیا مطلب؟ بہت توجہ، یہ اب ہم پتہ نہیں یہ ایک چیز کہاں سے آئی ہے، یہ مجھے نہیں پتا، کہ ہم اس پر الہی آمین کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس دعا تھوڑی مانگ رہے ہیں، وہ تو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ اور ہوتا ہے، دعا اور ہوتی ہے۔ آمین کہنے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ دعا کر رہے ہیں۔ ارے دعا کہاں کر رہے ہیں، وہ تو تمہیں رزلٹ بتا رہے ہیں کہ جو یہاں جمع ہو گیا حاجتیں پوری ہو گئی۔ کبھی اس طریقے سے تو دیکھیے کہ بس جو جمع ہو گیا، جو محب ہے، جو شیعہ ہیں، بس تم نے اتنا کرنا ہے، اہل بیت کے نام پر جمع ہو جانا ہے، حاجتیں پوری ہو چکی ہیں، مشکلیں آسان ہو گئی ہیں۔ حدیث قصہ خود ایک چیپٹر ہے پورا اس انداز سے، اور کس چیز نے جمع کیا ہے تو اب خطبہ فدق میں چلے جانا، وہاں پر جملہ آئے گا، وہ کہیں گی ملتوں کے نظم کے لیے اللہ نے ہماری ولایت کو واجب کیا، یعنی کہ ولایت کا مقصد ملتوں میں نظم قرار پا رہا۔ تو گویا اب اگر مومنین آپس میں جڑ کر نہیں بیٹھ رہے ہیں تو پرابلم کدھر ہے؟ جب اگر کسی درخت کے پھل میں کیڑے لگ جائیں تو کیا انجیکشن سے ہر پھل میں دوا ڈالی جاتی ہے یا اس کی جڑ میں دوا ڈالی جاتی ہے؟ تو اگر پھل صحیح نہیں آ رہا ہے
پرابلم جڑ میں ہے۔ اگر مومنین آپس میں نہیں مل رہے ہیں یا دل سے نہیں جڑ رہے ہیں تو پرابلم پھر وہیں اصل میں ہے کہ گویا اہل بیت کو ولی مانا ہی نہیں ہے۔ اگر مانا ہوتا، اگر علی ولی اللہ واقعتاً مانا ہوتا تو بھائی بھائی سے جدا نہ ہوتا۔ ارے ہماری ولایت تو جوڑنے کے لیے ہے، اگر کوئی اس کو توڑنے کے لیے استعمال کر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر صفین میں نیزے پر قرآن اٹھ گیا تھا، ادھر نیزے پر کوئی نعرہ اٹھ جائے گا کہ اس نعرے کو بلند کر کے مومنین میں پھوٹ ڈال دی جائے گی۔ جب کبھی بھی یہ پھوٹ ڈل رہی ہوگی سمجھ جانا معاویہ کا نیزہ صفین میں بلند ہو چکا ہے۔ ادھر قرآن بلند ہو گیا تھا، ادھر کچھ اور بلند ہو رہا ہے۔ پس عزیزم واپس آئیے، تو اس کو کہیں گے آثار۔ اب واپس آئیں، اصل بات تو پیچھے رہ گئی، جتنی جلدی ہو سکا بیان کروں گا، کہ جسے کہتے ہیں کہ اہل بیت اب وہ ولایت تکوینیہ رکھتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے سفر کمال کے لیے جس انداز سے کمال کا سفر طے کر رہے، ان کے وجود مقدس سے چونکہ خود با کمال ہیں، وہاں ہیں کہ جن کا ارادہ گویا ان کا ارادہ نہیں خدا کا ارادہ ہے، تو اس شے سے مخلوق فیض یاب ہوتی ہے۔ کون؟ وہ جو ان سے اثر لینے کے لیے آمادہ ہے، یعنی کہ وہ جو خود کو آمادہ کرتی ہے ان سے اثر لینے کے لیے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ اگر کسی میگنیٹ کے اوپر کسی لکڑی کو رگڑتے رہو، قیامت تک لکڑی رہے گی، میگنیٹ رہے گا، لیکن اگر اسی پر کوئی لوہے کی کیل رگڑتے رہو تو 5 منٹ کے بعد جو کشش میگنیٹ میں تھی تقریباً وہ کشش لوہے میں نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ پہلے اور دوسرے کیس میں فرق کیا ہے؟ میں کہوں گا آمادگی کا فرق ہے۔ یقیناً لکڑی کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ جو ان سے اثر لے سکے، لیکن لوہے میں صلاحیت تھی تو اس نے میگنیٹ سے وہ کشش لے لی۔ اب یہاں پہ توجہ رکھیے، مثال سے ہی بات کو ختم کر دوں گا کہ وہ کیا لوہا میگنیٹ بن گیا؟ وہ کہیں گے بھائی کیسے ہو سکتا ہے، وہ میگنیٹ ہے یا لوہا ہے؟ کشش آ رہی ہے لیکن کیا میگنیٹ بن گیا؟ آپ کہیں گے نہیں بنا۔ کیوں؟ کہا اس کی اپنی کشش ہے، اس نے ان سے لی ہے، اس کو شفاعت کہتے ہیں، توسل کہتے ہیں۔ درود بر محمد والے۔ لیکن یہ وہ نہیں ہوا، لیکن اب اس میں کیا ہے، اثر وہیں سے آ رہا ہے کہ کم از کم اتنی نہ صحیح کچھ تو کشش اس میں بھی آ گئی ہے نا۔ ارے اگر کوئی گلاب کی گٹھڑی تم زمین پر رکھ دو، 10 منٹ کے بعد اٹھا کر دیکھنا، وہاں کی مٹی کو اٹھاؤ، مٹی تو مٹی ہی ہوگی لیکن خوشبو گلاب کی آ رہی ہوگی۔ 10 منٹ کے لیے تمسک کیا ہوا کہ مٹی میں گلاب کی خوشبو آنے لگی۔ ارے 40 سال ہمیں فرش پر بیٹھتے ہوئے ہو گئے، ابھی تک اندر کردار میں خوشبوئے ولا نہیں آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آمادگی نہیں ہے۔ تو اس عزا کا جسے وہ کہیں الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہے؟ یقیناً یہ ہمارے بزرگوں کا ایک ایسا کارنامہ میں کہوں کہ جنہوں نے عزا کو محفوظ کیا اور ہم تک منتقل کیا، اور یقیناً جس طرح میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے، یہ اثر ہے اسی ولایت کا۔ اور اگر میں دیکھوں اس انداز سے کہ بچے کی پہلی درسگاہ تو ماں کی گود ہوا کرتی ہے، یقیناً میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، میں 4 سال سے آپ کے یہاں آ رہا ہوں اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ایسے بچے بھی ہیں جن کو میں پہلے نہیں دیکھ سکا تھا، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میاں یہ بھی ہیں، یہ فلاں کے ہیں، یہ فلاں کے ہیں، تو یہ سب کالے کپڑے پہنے ہوئے عزا کے اندر ماتم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گویا ٹریننگ سینٹر اپنا کام کر رہا ہے نا، کہ یہ پروڈکٹ جو سامنے آ رہی ہے یہ کوئی ہم درخت سے تو نہیں توڑ رہے ہیں نا، یعنی کہ وہ خواتین اپنا کام کر رہی ہیں، یعنی کہ جو پہلی بچے کی درسگاہ ہے، یقیناً یہ ترہ امتیاز ہمارا ہوگا کہ میں سلام کروں گا ان ماؤں کو کہ بچہ بولتا بعد میں ہے، پہلے یا حسین کہتا ہے، جس کا ہاتھ پہلے چلتا ہے زبان بعد میں چل رہی ہے۔ یقیناً
جاؤ جا کے دیکھو، بچے کے سامنے نعرہ حیدری لگاتے ہیں مسکرانے لگتا ہے، یہ اس کے خون کی شرافت ہے کہ علی کا نام سن کے مسکرا دیتا ہے۔ ارے کتنے تھے جن کے نام کے سامنے علی کا نام لیا گیا، ان کے چہرے بن جاتے تھے۔ اور میں نہیں کہوں گا جائیے روایات ہیں، اب برادران کی کتب میں روایت ہیں، کہتا ہے ہم تو پہچانتے ہی ایسے تھے۔ کیسے؟ کہا مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہوتی تھی، بس علی کا تذکرہ چھیڑ دیا کرتے تھے۔ تو بس وہاں سلسلہ چھڑا اور یہاں پہ اس کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے اثر کیسا ہوتا ہے، بہت توجہ، یقیناً اثر کیسا ہوتا ہے، اثر تو یہی ہوگا نا، بہت توجہ، یقیناً جس کے اندر جو اثر ہے وہی تو سامنے ظاہر کر رہا ہوتا ہے، پیچھے معاملہ تو ایک ہی چل رہا ہے، نام تو وہی علی ہے، لیکن کہیں پر اثر کیسے ظاہر ہو رہا، کہیں پر اثر کیسے ظاہر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس عزیزم لے آیا میں اسی اثر ولایت کے اوپر، تو یہ آثار ولایت ہیں۔ کربلا یقیناً اسی آثار ولایت کو سامنے رکھتی ہے کہ جتنے کردار آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسی اثر کے اندر موجود ہیں، اور مؤثر وہی کربلا ہے، فرزند زہرا ہے۔ اسی لیے جو بچے ہیں وہ بھی بچے نہیں ہیں۔ کل ایک جملہ موقع نہیں تھا کہ کہہ رہا ہوں، اور یہ آج کہہ دیتے ہیں، سمجھ میں آ جائے گا، اور وہ یہ یاد رکھیے کہ جس کو ہم علی اصغر کہہ رہے تھے نا، وہ ان کے گھر میں اصغر ہے، وگرنہ علی ہوتا ہے، چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے۔ علی کا مطلب ہی بلند ہے، بڑا ہے، بلند ہے۔ کتنا بلند ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا، یہ تو وہی جانتا ہے کہ جو علی الاعلیٰ ہے۔ تو انہی کے گھر کے بچے آج جس شہزادے کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہے حسن کا لال، وہ ہے قاسم۔ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر، ہاشمی خون ہے، حسن کا بیٹا ہے۔ مولا حسن کو اگر سمجھ سکیں، مولا حسن نبی کے دونوں فرزند حسن ہیں، حسین بھی حسن ہیں۔ حسین کا معنی کیا؟ یعنی حسن کا اسم مصغر حسین ہے، یعنی ایک بڑا حسن ہے، ایک چھوٹا حسن ہے۔ حسین بھی چھوٹا حسن ہے، اسی لیے دو حسن کو ملا کر حسنین بنتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یقیناً آپ یہ دیکھیے کہ کون ہے مولا حسن۔ میں کہوں گا مولا حسن وہ مولا حسن ہیں جو 10 سال تک امام حسین کے بھی امام ہیں، ان کے بیٹے ہیں قاسم۔ 13 سال کا سن ہے، پوچھا جا رہا ہے کیا شب عاشور کا منظر ہے کہ میرا مولا جب وہ چراغ بجھا چکا، جب وہ تمام معاملات ہو چکے، تو پھر دیکھا کہ کوئی بھی نہیں گیا، تو پھر مولا نے سب کو ان کا مقام بیان کرنا شروع کیا کہ تمہارا مقام یہ ہے، تمہاری شہادت یوں ہے، تمہاری یوں ہے۔ ایک بچہ ہے کہ جو اپنے پنجوں پر بلند ہو کر دیکھ رہا تھا کہ کیا میرا بھی نام آئے گا یا نہیں آئے گا، اور بار بار پوچھتا ہے چچا کیا میرا نام بھی شہداء میں ہے، میرا نام بھی شہداء میں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ تو کہتا ہے احلل من العسل، شہد سے زیادہ شیریں اگر آپ کے ساتھ آ رہی ہے۔ بس عزیزم یہ سنا، بچے کو پیار سے دیکھا، کہا ہاں تمہارا نام بھی ہے، علی اصغر کا نام بھی ہے، ہاشمی خون میں غیرت دکھائی ہے، علی اصغر کا نام ہے۔ کہا چچا کیا یہ ملائن ہمارے گھروں میں داخل ہو جائیں؟ یہ غیرت ہاشمی ہے
کیا یہ ملائن ہمارے گھروں میں داخل ہو جائیں گے؟ میں کہوں میں کیا کہوں، مولا حسن اور مولا حسین نے ایک امتحان ایسا دے دیا ہے کہ وہ گھر جس میں ملک بھی اجازت لے کر آتا ہے لیکن آنے والے بغیر اجازت کے گھر میں آئے ہیں، حسن نے وہ مصائب اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اللہ اکبر عزیزا۔ بس عزیزم، عاشور کا دن شروع ہوا اور اب شہادتیں، انصار انہوں نے اپنی شہادتیں دینا شروع کی۔ میں نے روایت میں دیکھا، جانتے ہیں سب سے پہلے امام جس کو بھیج رہے تھے وہ کوئی اور نہیں، وہ علی اکبر تھے۔ یعنی کربلا کے دن کا آغاز ہو رہا اور فرزند زہرا اپنے جوان بیٹے کو کربلا بھیج رہا۔ اصحاب سامنے آ گئے، انصار سامنے آ گئے، کہنے لگے مولا ہماری غیرت گوارا نہیں کرے گی، ہم زندہ رہیں، علی اکبر کو کوئی آنچ آ جائے۔ بس عزیزم، اس لیے مولا نے اب اصحاب کو بھیجنا شروع کیا، ایک ایک کر کے سب چلے گئے، حبیب چلے گئے، مسلم بن اوسجا چلے گئے۔ اللہ اکبر عزیزم، صبح سے عصر کا وقت قریب آنے لگا، مولا ایک لاش لے کر جاتے تھے دوسری لینے کے لیے، دوسری لاتے تھے تیسری لینے کے لیے جاتے، پیاسے پہ جب وقت قیامت کا پڑا ہے، ارے ایک لاش ابھی لایا ہے، ایک لینے چلا ہے، صبح سے عصر تک خدا جانے کتنی لاشیں اٹھائی ہے۔ بس عزیزہ، اب ذرا اہل بیت کے گھرانے کی ماؤں کو دیکھیے، اللہ اکبر، کیا کہیے ان ماؤں کے جذبوں کو کہ کیا دیکھا، صبح سے نہ جانے کتنی مرتبہ جب بنی ہاشم کا بھی نمبر آ گیا ہے، وہ بھی جا رہے ہیں کہ کر کے، قاسم نہ جانے کتنی مرتبہ چچا کے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اجازت دیجئے، مجھے بھی اجازت دیجئے، میرا مولا اجازت نہیں دے رہا۔ بس عزیزم، ایک وقت یہ آیا کہ قاسم کی والدہ نے خیمے کے باہر قاسم کو بیٹھا ہوا پا لیا۔ کیا دیکھا، قاسم اپنے گھٹنوں میں سر دیے ہوئے رو رہے ہیں۔ عاشور کا ہنگام ہے، بچہ اپنے گھٹنوں میں سر دیے رو رہا۔ اللہ اکبر عزیزم، یقیناً آج کی مائیں جو ہیں اگر کہیں کوئی واقعہ ہو جائے تو فون کر کے پہلے بچے کی خیریت معلوم کرتی ہیں، پتہ چلتا ہے بچہ خیریت سے ہے تو کہتی دعائیں دیتی ہیں، شکر ہے میرا بچہ خیریت سے ہے۔ لیکن کربلا کی ماں کو دیکھیے، جب اپنے بچے کو دیکھا رو رہا ہے، یہ نہیں پوچھا کیوں رو رہے ہو، اتنا کہا قاسم تم اب تک زندہ ہو۔ قاسم تم اب تک زندہ ہو۔ بس روتے روتے ماں کو دیکھا، والدہ گرامی بہت مرتبہ جا چکا، فرزند زہرا اجازت نہیں دے رہے۔ بس عزیزہ، اسی اسنا میں اب کچھ یاد آیا۔ کیا یاد آیا؟ کہ بابا نے بازو پر کوئی تعویذ باندھا تھا اور یہی کہہ کر باندھا تھا کہ جب بہت کڑی مشکل ہو تو اس تعویذ کو کھول لینا مشکل آسان ہو جائے گی۔ قاسم نے سوچا کہ اس سے بڑھ کر اور مشکل کیا ہو سکتی ہے۔ بس عزیزم، تعویذ کو کھولا گیا، اب جو عبارت سامنے آئی، کیا دیکھا، قاسم نے اس کے بابا کا خط ہے جو تعویذ کی صورت میں ہے۔ قاسم نے اس خط کو آنکھوں سے لگایا اور سیدھا جا کر اپنے چچا کے ہاتھوں میں دے دیا۔ ادھر امام حسین نے جو ہی خط کو سامنے دیکھا، بھائی کی تحریر سامنے آ گئی۔ حسین کے سامنے حسن کی تحریر موجود ہے، قاسم کی صورت میں حسن کی تصویر موجود ہے۔ ادھر میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب خط کو پڑھا تو وہ کیا لکھا ہے، میں آپ کے لیے وہ خط لے کر آیا، لکھا تھا
بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسن ابن علی الی اخی الحسین. یہ حسن ابن علی کا خط ہے اپنے بھائی حسین کے لیے. کہا اما بعد، اس کے بعد پھر لکھا یا اخی اذا رأیت ابنی قاسما قد حیل بینہ و بین الخروج الی الجہاد. اے میرے بھائی، جب تم قاسم کو سامنے دیکھو اور اس کو میدان میں جہاد کے لیے بھیجنے میں کوئی رکاوٹ مانے آ رہی ہو، اللہ اکبر، کیونکہ 13 سال کا سن ہے نا، کس طریقے سے بھیج دے. میرا مولا اسی لیے قاسم کو نہیں بھیج رہے تھے، لیکن اب تو ہاتھوں میں ان کے بھی امام کی تحریر موجود ہے. کہہ رہے کہ جب کوئی رکاوٹ جانو اور قاسم کو میدان کی طرف نہ بھیج رہے ہو تو کیا کرنا. کہا وَامْتَنَعْتَ مِنْ اِذْنِهِ، تو بس اس کو اجازت دے دینا. اس کے بعد کہا فَإِذَا رَأَيْتُ ذَلِكَ فَتَذَكِّرْ مَوَدَّتِي وَأَخُوَتِي. بس جب تم یہ دیکھو، یہ منظر جب تمہارے سامنے آ جائے، کیا سامنے قاسم آ جائے اور وہ تم سے اجازت لے رہا ہو، تو اس منظر کو دیکھ کر تم اس مودت کو دیکھنا جو تمہارے اور ہمارے درمیان میں ہے. گویا تم قاسم کو نہ دیکھنا، میرے اور اپنے تعلق کو دیکھنا. اللہ اکبر. یہاں تک کی تحریر تو بھائی کے لیے تھی، اب اسی تحریر کے اندر ایک جملہ قاسم کے لیے آیا. اب قاسم کو مخاطب کر کے کہا وَإِذَا وَجَدْتَ أَمَّكَ، پہلے کہتے ہیں یا بنیا قاسم، اے میرے لخت جگر قاسم. وَإِذَا وَجَدْتَ أَمَّكَ وَحِيدًا عَطْشَانًا فَلَا تَبْخَلْ عَلَيْهِ بِدَمِكَ. کہا جب تم اپنے چچا کو اکیلا دیکھو، پریشان دیکھو، پیاسا دیکھو، تو اپنی جان نچھاور کرنے میں بخل نہ کرنا. بس اس تحریر کا دیکھنا تھا. چچا اور بھتیجے گلے ملے، بغل گیر ہو کر اتنا روئے کہ دونوں کو غش آ گیا. یہ وہ منظر ہے کہ جو تاریخ میں لکھا کہ یہ ان مقامات میں سے ایک موقع تھا جہاں بکا الحسین، بکا الشدیدہ، حسین نے شدید گریہ کیا. یہ جو سامنے بینر پہ پڑھ رہے ہیں نا کہ السلام علیکہ یا قتیل العبرات، سلام ہو آپ پر اے آنسوؤں کے قتیل. یعنی سادہ جملہ اگر کہہ دوں تو اس پر سلام ہو جس کو رلا رلا کر مارا گیا، جس کو رلا رلا کر مارا گیا. رونے والوں، کتنی مقامات پر حسین روئے ہوں گے، لیکن 4 مقامات میں سے ایک موقع یہی تھا جب بھتیجے کو گلے لگا کر بکا الحسین، بکا الشدیدہ، حسین نے شدید گریہ کیا. بس عزیزہ، آنسو پوچھے، بچے کو جہاد کے لیے مقتل جانے کی اجازت دی، لیکن ایک اہتمام کے ساتھ. کیا اہتمام کیا ہے؟ قاسم کے سر پر جو امامہ بندھا ہوا تھا، فرزند زہرا نے اس امامے کو ذرا مختصر کر دیا. امامہ مختصر کیا، کرتے کے بٹن کو سامنے جسے کہے گربان چاک کر دیا، آستینوں کو پلٹ دیا. گویا یتیم حسن ہے جسے بھیج رہا. بس عزیزہ، قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا. اس جملے کو کیا سنا؟ قاسم خود سوار نہ ہوئے، مولا نے گھوڑے پر سوار کیا.
بس عزیزا، یعنی اتنا سن تھا کہ خود گھوڑے پر نہیں بیٹھے ہیں، بٹھایا گیا۔ بس عزیزا، بچہ میدان کی طرف روانہ ہوا۔ ہاشمی خون ہے، حسن کا بیٹا ہے، ایسے تلوار چلائی کہ ملائی کو علی ابن ابی طالب یاد آ گئے۔ کسی کو بدر یاد آئی ہوگی تو کسی کو احد یاد آئی ہوگی۔ ارزق شامی چاروں بیٹوں کو فنار کیا، خود اس ملعون کو فنار کیا۔ بس عزیزم، اب یہاں پر حمید ابن مسلم کہہ رہا، میں دیکھ رہا تھا، یہ جملہ سنیے، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ خیام میں سے ایک کم سن بچہ گھوڑے پر آہستہ آہستہ مقتل کی طرف آ رہا تھا، جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند تھا۔ ارے دشمن کے خیموں میں اگر یہ 14ویں کے چاند کی مانند ہو تو بتاؤ ماں کی نظر میں کیسا رہا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ میں نے 3 سے 4 مقاتل کو دیکھا، سب میں یہ جملہ ایک تھا، کہا میں دیکھ رہا تھا کہ لڑتے لڑتے اس کے بائیں پیر کا جوتے کا تسمہ کھل گیا تھا۔ یہ کیسے بیان ہو رہا؟ یعنی وہ اتنے انہماک سے دیکھ رہا تھا کہ اسے یہ بھی یاد رہ گیا کہ تسمہ کس جوتے کا تھا۔ اسے شہزادہ قاسم کہتے ہیں۔ پس عزیزم، کہا جیسے ہی وہ تسمہ باندھنے کے لیے جھکا ہے، ایک شخص ہے عمر ابن سعید، کہتا ہے کہ میں اس کی سر پر ضرب لگاؤں گا۔ ادھر سے حمید نے کہا کہ ارے بچہ ہے، تم دیکھ نہیں رہے، ہر طرف سے لوگ اس پر وار کر رہے ہیں۔ تو کہتا ہے نہیں، میں اس پر وار کر کے رہوں گا، یہاں ملعون چلتا ہے، سر پر ایک ضربت لگاتا ہے، میں کہوں گا یقیناً 40 ہجری یاد آ گئی۔ ارے زینب نے یہ کیا منظر دیکھا؟ کل بابا کے سر کو شگافتہ دیکھا تھا، آج حسن کے دل بھر کا سر شگافتہ ہو گیا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ بس عزیزہ، بچہ کہتا ہے ادرکنی اماں، امو جان میری مدد کو آئیے۔ جیسے ہی صدا حسین علیہ السلام نے سنی، روایت کہتی ہے کسی باز کی مانند حسین گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس مقام پر پہنچے۔ اس ملعون نے جس نے وار کیا تھا اس پر تلوار سے ایک وار کیا، اس نے اپنے ہاتھ سے روکنا چاہا، کوہنی سے ہاتھ کٹ کر جدا ہوا۔ یہ گھبرا کر بھاگنا شروع ہوا، اپنے لوگوں کو بلایا، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے۔ بس عزیزاں، پہلے تو یہ ملعون فنار ہو گیا اور دوسری طرف حسن کا یتیم ہے گھوڑوں کی ٹاپوں میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دھول اٹھنے لگی، مٹی اڑنے لگی، پھر جب ذرا غبار تھما تو منظر کیا دیکھا گیا؟ حسین علیہ السلام قاسم کے سرہانے کھڑے ہیں، قاسم ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور میرا مولا حسین نوحہ پڑھ رہا ہے، گویا اے بیٹا قاسم، تم نے مدد کے لیے پکارا، اللہ اکبر، تمہارا چچا موجود ہے، لیکن مدد کرے بھی تو کیسے؟ بس عزیزم، چند لمحے ہی گزرے ہیں، ادھر قاسم کی روح پرواز کر گئی۔ میرے مولا نے قاسم کے جنازے کو اٹھایا۔ اب مقتل کے جملے پڑھ رہا ہوں نفس المحموم سے اور کربلا سے، صحیفہ کربلا سے۔ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ حسین نے قاسم کے سینے کو اپنے سینے سے ملا لیا۔ اللہ، یہ وہی سینہ ہے جو ابھی گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا۔
جس کی پسلیاں گھوڑے کے سموں سے ٹوٹ گئی. اور رونے والوں، قاسم کی شہادت میں ہمیں کس کس کی شہادت نظر آ رہی ہے؟ سر شگافتہ ہوا، مولا علی یاد آ گئے، ارے پہلو شکستہ ہوا، دادی دارا، اور پسلیوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں نے توڑ دیا. اب روایت سنیے، کربلا میں 10 گھوڑا سوار تھے. کہتے ہیں ہمیں حکم ہوا کہ حسین کی لاش کو پامال کر دو. ایک ملعون کہتا ہے جب ہم حسین کی لاش کو پامال کر رہے تھے، حسین کی پسلیوں کے چٹکنے کی آواز، پسلیوں کے چٹکنے کی آواز ہم نے اپنے کانوں سے سنی. جیسے مولا حسین کی پسلیاں، قاسم کی پسلیاں، اسی لیے مولا حسین نے زخمی سینے کو اپنے سینے سے ملایا. اب لاش کو لے کر خیموں میں چلے. عمید ابن مسلم دیکھ رہا. اب جو جملہ ہے وہ جملہ سننے کا نہیں، محسوس کرنے کا ہے. یاد رکھنا، بچے کو اٹھا کر گھوڑے پر بٹھایا گیا تھا، گویا بچے کے پیر زین تک نہیں آ رہے تھے. اور اب جملہ لکھا ہے کہ سینہ تو حسین کے سینے سے مس تھا، لیکن ٹانگیں زمین پر خط دے رہی ہے. اللہ اکبر. اس انداز میں میرا مولا قاسم کو لے کر خیمے میں گیا. علی اکبر کے برابر میں قاسم کو لٹا دیا. اب نوحہ شروع کیا کہ وہ صحرا میں اپنے گھروں سے دور تھے. ارے جنگلی جانوروں نے بھی ان پر گریا کیا. ان کے خیموں کو لوٹا جائے گا، ان پر ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے. بس عزیزم، حسین یہاں گریا کر رہے، ادھر قاسم کی ماں اپنے بچے کے ٹکڑوں کو، اپنے بچے کے لاشے کو دیکھ رہی ہیں جو پامال ہوا ہے. ذہن میں اپنے والی کو دیکھ رہی ہوں گی. کل تشت میں حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھا، آج حسن کے جگر کا ایک ٹکڑا آنکھوں کے سامنے، خاک و خون میں آلودہ. ماتم حسین.